کرنے میں جس شخص نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ امام صاحب ایک تابعی بزرگ ہے، تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں۔ امام صاحب نے بہت سارے صحابہ کی زیارت کی، ان کی خدمت میں رہے، ان سے دین سیکھا اور پھر امت مسلمہ کو دین کے اصول بنا کر عطا فرمائے۔ قیامت تک جتنے لوگ بھی فقہی مسائل سیکھیں گے وہ سارے امام اعظم ابو حنیفہ کا شکریہ ادا کر کے سیکھیں گے۔ فقہ ہوتی کیا ہے؟ قرآن پاک فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو اس سے پوچھ لیا کرو جسے اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔ تمہیں جب علم نہ ہو تو ان کے پاس جاؤ جنہیں اللہ نے علم دیا ہے۔ اس کا نام فقہ ہے۔ کسی عالم کی، کسی بزرگ کی تقلید کرنا، اس کے مقلد ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی ایک شخصیت کے، ایک بزرگ کے قول پر اعتبار کرتے ہوئے کہ اس کو دین کا علم زیادہ ہے تو جو بات وہ بتائے، چونکہ ہر آدمی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ سارے قرآن کا مطالعہ کرے، تفاسیر کا مطالعہ کرے، احادیث کا مطالعہ کرے، ان کی شرح دیکھے، صحابہ کرام کے اقوال دیکھے، صحابہ کا اس مسئلے میں کیا موقف تھا، کیا رائے تھی، ہر چیز کو پرکھے۔ ہر آدمی کے بس کی یہ بات نہیں ہوتی، تو اس کے لیے شریعت اسلامیہ کے قانون بنا دیا گیا کہ ایک امام کی تقلید کر لو۔ دلیل کیا ہے؟ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا تھا۔ یہ بات آپ نے تھوڑا سمجھنی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے دور کا ایک نیا فتنہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک میں حدیث ہے، اور بندے بھی بڑی جلدی آ کے کہتے ہیں جی وہ فلاں آدمی تو قرآن اور حدیث کے بعد بات ہی نہیں کرتا، صرف قرآن اور صرف اس کے علاوہ تو بات ہی نہیں کرتا۔ ذرا ایک سوال کا جواب دیجئے، یہ جو بخاری شریف کی حدیث آپ کو بتائی جاتی ہے تو یہ ہمیں کس نے بتایا ہے کہ یہ نبی پاک کی حدیث ہے؟ جی امام بخاری نے۔ کس نے بتایا؟ تو اعتبار کس پر کیا آپ نے؟ جی یہاں تو کوئی بندہ کہے نا جی مجھے ڈائریکٹ نبی پاک نے بتایا ہے، پھر تو سمجھ میں آئی قرآن۔ اور تو جب تو امام بخاری پر اعتبار کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ نبی پاک کی حدیث ہے، تو مان رہا ہے، تو پھر اعتبار کس پہ ہوا؟ بولے اس بات کو سمجھیں۔ لوگ آپ کو بڑا صاف ستھرا سا نعرہ دیتے ہیں صرف قرآن اور صرف حدیث، تو بھئی یہ بتاؤ چلے قرآن پاک تو اللہ کا کلام ہے، صحابہ نے ہم تک پہنچا دیا، تو حدیث کیسے آئی؟ ان لوگوں سے بگڑ کر ایک نیا فرقہ بن گیا، وہ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، ہم حدیث بھی نہیں مانتے۔ چکڑالوی گروپ اس کو کہتے ہیں۔ وہ لاہور میں بھی کچھ طبقہ اس کا پایا جاتا ہے، وہ بگڑ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف قرآن پاک، حدیث تو اماموں نے بنائی ہے، اماموں نے لکھی ہے، ہم نہیں مانتے۔ وہ ایسے نہ کرو بھائی، اس طرح تو سارا دین مشکوک ہو جائے گا۔ علم والوں کا رستہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ قرآن پاک نے۔ کس نے بتایا؟ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو جس کو علم ہے اس سے جا کے، بھئی مجھے گاڑی نہیں چلانی آتی تو میں اب کہوں گا پہلے قرآن پاک سے مجھے نکال کے دو گاڑی، مجھے اللہ سکھائے چلانی۔ حدیث پاک میں پہلے لکھا ہو کہ گاڑی یہ اس کا نمبر ہو، فلانی علاقے کی بنی ہوئی ہے، میں کسی بندے سے سیکھ لوں یا مجھے حدیث پاک سے مل جائے گا؟ تو بھئی یہ عجیب سی بات ہے، تو گاڑی چلانی سیکھنی ہے تو جس کو گاڑی چلانی آتے ہے اس کے پاس جا سیکھ لے، تو دلیل مانگنے لگ گیا۔ تو بھئی قرآن اور حدیث کا علم جس بندے کو زیادہ ہے اس سے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں آپ، وہ آپ کو بتائے گا آپ نے کیا کرنا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اگر آپ کو شوق ہے خود مجتہد بننے کا تو ٹھیک ہے، آپ اتنا علم حاصل کریں، وہاں تک آپ جائیں۔ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ صاحب کے پاس ایک شخص آیا، اللہ کرے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو بڑا فائدہ ہو جائے گا، بڑا فائدہ ہوگا یہ لفظ اگر آپ سمجھ گئے۔ اللہ کرے میری قوم سمجھدار ہو جائے، آمین تو کہنا۔ اللہ کرے سنی کو بھی کچھ سمجھ آنے لگ جائے۔ خواجہ صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا امام اعظم کی بات نہیں ماننی چاہیے، امام اعظم کی بات ان کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، بڑی موٹی بات۔ خواجہ قمر الدین سیالوی کہنے لگے تیری یہ بات مان لوں؟ تیری بات کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ کہنے لگا امام اعظم کی بات، آپ فرمانے لگے تیری یہ بات مان لوں؟ بندہ چپ کر گیا، کہنے لگا جی آپ نے کہا، کہنے لگے تیرے جیسے فضول کی مانو اور امام اعظم ابو حنیفہ کی نہ مانوں۔
فرمانے لگے تو خود اپنی تقلید کرا رہا ہے. خود ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی ہم نہیں کسی کی مانتے, ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں صرف قرآن اور حدیث کی مانو. اور میں نے کہا تو مان اپنے مولوی صاحب کی رائے. ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں قرآن اور, تو میں نے کہا تو مولوی صاحب کی مان رہا ہے, قرآن حدیث کی کب مان رہا ہے؟ چھوڑ سارے کام, چل مدرسے داخل ہو, پہلے اصول سیکھ دین کے, پھر پورا دین پڑھ, اور پھر مجھے آ کے بتانا پورے دین میں سے کہ میں نے سیکھ لیا ہے, پھر میں مانوں گا. ورنہ تو مولوی صاحب کی مان رہا ہے, تقلید تو کر ہی رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں. تو ہم تقلید کیوں کرتے ہیں, سمجھیں اس بات کو. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا. نبی پاک نے فرمایا معاذ تمہارے پاس لوگ اپنے مقدمے لے کے آئیں گے, کیسے فیصلہ کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا قرآن دے کے فیصلہ کروں گا. تو نبی پاک نے فرمایا اگر تجھے قرآن پاک سے نہ ملا تو, اگر آپ غور سے سن رہے ہوتے تو آپ کو اس بات پہ اعتراض ہونا تھا جو میں نے کہا, اس پہ آپ کو اعتراض ہونا تھا اگر آپ غور سے میری بات سن رہے ہوتے. نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں ہے نہیں, فرمایا اگر تجھے نہ ملا تو. لفظوں پہ غور کیا کریں, اگر تجھے نہ ملا تو, یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں قرآن پاک سے جا کے پوچھتا ہوں کہاں رکھی ہوئی ہے, اور مجھے قرآن پاک بتاتا ہے کہ فلانی جگہ. یہ نہیں کہ قرآن میں مسئلے کا حل موجود ہے, ہر آدمی کے پاس اتنی عقل نہیں ہوتی کہ مسئلے کا حل بتا سکے, عقل نہیں اتنی ہوتی, شعور نہیں ہوتا. بلکہ امام بخاری خود امام شافعی کے مقلد ہیں. لو کر لو گل, بہت بڑے محدث ہیں اور خود مثال بیان کرتے ہیں. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جو پنساری ہوتا ہے نا اس کے پاس جڑی بوٹیاں ساری ہوتی ہیں, پر اسے نسخے کا پتہ, کس جڑی بوٹی کو کس کے ساتھ ملائیں, کس کو کس کے ساتھ رکھیں تو کیا نسخہ بنتا ہے, یہ پنساری کو پتہ, یہ حکیم کو پتہ ہوتا ہے. محدثین کہتے ہیں ہم نے حدیثیں ساری جمع کر دی ہیں, پر کس حدیث سے کیا مسئلہ نکلتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. یہ امام اعظم بتائیں گے, یہ امام شافعی بتائیں گے, یہ امام مالک بتائیں گے, یہ امام احمد بن حنبل بتائیں گے. وہ اسپیشلسٹ ہیں, ہم جمع کرنے والے ہیں, وہ حدیثیں سامنے رکھ کے امت کی رہنمائی کرنے والے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ تو جا رہا ہے, اگر تجھے وہ مسئلہ قرآن سے نہ ملا تو کیا کرے گا؟ عرض کی حضور قرآن سے نہ ملا تو آپ کی حدیث سے تلاش کر لوں گا. تو نبی پاک نے فرمایا اگر وہاں بھی تجھے نہ ملا تو, یہ نہیں کہ ہے نہیں, اگر تجھے نہ ملا تو. عرض کی یا رسول اللہ پھر میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے اپنی رائے بیان کروں گا. تو نبی پاک نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا, فرمایا جا پھر اللہ تیری مدد کرے گا, اللہ تیری. یہ فقہ ہے, یہ اتنی سی فقہ ہے, اس کو سمجھ لیں. ہر آدمی کو ہر شے نصیب. بابا فرید الدین گنجے شکر کے پاس بندہ آ گیا, اس نے کہا پرانا بخار ہے جاتا کوئی نہیں. بابا صاحب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پھونک ماری, بندہ کہتا ہے بیٹھے بیٹھے میرا بخار اتر گیا. اس نے گاؤں جا کے اعلان کر دیا جس کا نہیں اترتا سارے ہی آ جاؤ. رش ہو گیا, پھونکیں بڑی نکلی, شفا کوئی نہیں. لوگوں نے پکڑ کے پھینٹی لگائی, انہوں نے کہا اتنی دور سے آئے ہیں اور تو اللہ کے بندے رام ایک کو بھی نہیں آیا. وہ بابا صاحب کے پاس آ گیا, کہنے لگا سورت اخلاص دو ہیں کہ ایک ہی ہے؟ بابا صاحب کہنے لگے بیٹے ایک ہی ہے. کہ حضرت جی آپ پھونک مارے تو بیٹھے بیٹھے بخار اتر جائے, میں نے 100 دفعہ پڑھی ہے, 100 پھونکیں ماری ہیں, ایک کا بھی نہیں نکلا, آپ کوئی اور والی پڑھتے ہیں. آپ فرمانے لگے سورت اخلاص ایک ہی ہے, پر منہ بھی تو فرید الدین کا چاہیے نا, منہ بھی تو. فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے, میں نے کبھی غیبت نہیں کی, میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, میں نے کبھی حرام نہیں کھایا, میں نے کبھی اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھایا. فرمایا میں نے اس زبان میں طاقت پیدا کی ہے, پھر جب قرآن کا نور آیا ہے تو اللہ نے تاثیر بنا دی ہے, پھر اللہ نے اثر پیدا کر دی ہے. تو بھائی ہر آدمی ہر چیز سمجھنے کے قابل ہے. یہی ہمارے بزرگوں کا موقف ہے, یہی ہمارے بزرگوں کی رائے ہے کہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھو, اس میں سے مسئلہ اخذ کرو. دلیل, پرانے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے وہ قسمیں کھایا کرتے تھے, قسمیں بڑی عجیب کھاتے تھے.
ایک بندے نے قسم کھا لی کہ میرا کام ہو گیا تو وہ والی عبادت کروں گا جو اس وقت دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو. اتنی سخت قسم کھا لی. اب وہ کام ہو گیا تو کیا کرے؟ اگر نماز پڑھے تو لوگ پڑھ رہے ہیں ساری دنیا میں نمازیں، اذان پڑھے تو پتہ نہیں کہاں کہاں اذان ہو رہی. پھنس گیا، معاملہ الجھ گیا تو غوث اعظم جیلانی کے پاس گیا. کہا حضور اب کیا کروں؟ آپ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں، حرم شریف چلا جا. کعبہ تو ایک ہی ہے نا پوری دنیا میں. 1 منٹ کے لیے سب لوگوں کی منت کر کے طواف رک جائے، ایک چکر طواف کا تو اکیلے کر لے، تیری منت پوری ہو جائے گی. اب یہ فقاہت ہے. ہر آدمی کو یہ نصیب نہیں ہوتی، یاد رکھ. آگے چلیے، امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ، ایک بادشاہ نے قسم کھا لی. اپنی بیوی سے کہنے لگا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں. اب مسئلہ بن گیا، کدھر سے نکالیں؟ اب قرآن پاک میں یہ لفظ کہیں نہیں لکھا کہ عورت چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. کسی حدیث میں نہیں لکھا واضح طور پر کہ بی بی چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. علماء کوفہ بیٹھ گئے، علماء بغداد بیٹھ گئے، علماء مصر بیٹھ گئے. بادشاہ تھا، اور پھر جو اس کی بیوی تھی وہ بھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی. اگر یہ طلاق ہو گئی تو 2 ملکوں کی جنگ چھڑ جائے گی، حالات خراب ہو جائے گی. علماء پریشان ہیں کہ جائیں تو کدھر جائیں. لوگ پریشان ہوتے ہوتے امام اعظم کے پاس چلے گئے. کہنے لگے سارے مولوی کہتے ہیں طلاق ہو گئی، آپ بتائیں. امام صاحب کہنے لگے کوئی نہیں طلاق ہوئی. کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ فرماتا ہے میں نے سب سے حسین انسان کو پیدا فرمایا ہے. تو جب سب سے حسین انسان ہے تو چاند سے بھی زیادہ انسان ہی حسین ہے. فرمایا لہذا اس کی بیوی کو طلاق. مسئلہ تو قرآن پاک سے حل فرمایا نا، لیکن ہر آدمی کی وہاں تک رسائی ہو سکی. یہ فقاہت، یہ علم ہے، اور یہ اللہ سب کو عطا نہیں کرتا. یہ کسی کسی کا نصیبہ ہوتا ہے، کسی. اور ویسے بھی اب تو لوگوں کو شوق ہے نا، ہر بندہ ہر کام کرنا چاہتا ہے. صحابہ یہ نہیں کرتے. حضرت عمر فاروق سے پیارا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا. وہ 5 نمازوں کی امامت کرتے تھے. تراویحوں کی باری آتی تھی تو حضرت ابی بن کعب کو آگے کھڑا کرتے، فرماتے تھے تو پڑھا. حضرت جناب سیدنا عمر فاروق کو بھی بڑا اعلیٰ قرآن پڑھنا آتا تھا، لیکن جب اچھی قرات سننے کو دل کرتا تھا تو حضرت ابو سعید خدری کو بلاتے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلاتے، ان سے سنتے تھے. بھائی ہر آدمی دوڑ کے آگے بڑھ گیا ہے اور لوگوں کو بزرگوں کے خلاف اکساتا ہے، کہتا کوئی تقلید نہیں، ہمیں خود سمجھ میں آتی. خدا کے بندے، جب صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابہ، حضرت عمر فاروق کا طریقہ یہ تھا جب کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا تو کہتے علی کے پاس جاؤ، اس لیے کہ جو علم اللہ نے علی کو عطا فرمایا وہ کسی کے حصے میں نہیں آیا. جو علم اللہ نے، اور اس کی دلیل ان کی فقاہت ہے. ایک بی بی تھی، دائی تھی، وہ اس کے گھر میں بچے جنم لیتے تھے، بچے پیدا ہوتے تھے. یہ دیکھیں علم جو ہوتا ہے نا وہ علم ہوتا ہے، فقاہت ہوتی ہے. اور یہ اللہ کی عطا ہے، یہ رب کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. نہ اس میں حسد ہو سکتا ہے، نہ اس میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے مجھے کیوں نہیں ملی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. ایک بی بی کا خیمہ تھا، جھونپڑی تھی، جیسے آج ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں. ایک بی بی تھی، وہ دائی تھی، کام کرتی تھی یہ والا. اس کے گھر میں 2 کیس اکٹھے آ گئے. نہ اتنی لمبی چوڑی لائٹیں ہوتی تھی. اس نے اپنی جھونپڑی میں دونوں بیویاں اکٹھی تھی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی. رات بڑی گہری تھی، اندھیرا بڑا سخت تھا. ایک کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، دوسری کے گھر میں بچی پیدا ہوئی. اب جب صبح کا اجالا نکلا تو جھگڑا شروع ہو گیا. دونوں بیویاں مطالبہ کرتی ہیں بیٹا میرا ہے، بیٹا میرا ہے. اب وہ دائی بھی نہیں بتا سکتی، اندھیرا بڑا سخت تھا، بوڑھی عورت تھی، سمجھ نہیں آتی کیا کروں. تلواروں تک بات چلی گئی. لوگوں نے کہا کیوں لڑتے ہو جب مولا علی شیر خدا جو موجود ہے. انا مدینہ تو علم و علی بابوہا، نبی پاک نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. فرمایا جب اتنا بڑا شخص موجود ہے تو ضرورت ہی نہیں. لوگ پریشان ہو کے گئے، جا کے کہنے لگے حضور ایک مسئلہ آ گیا، ذرا سوچ کر غور کر کے بتائیے. اندھیرے میں بچہ پیدا ہوا، ایک بی بی کے ہاں بیٹا، ایک کے ہاں بیٹی. اب دونوں بیٹے کی طلبگار ہے، فیصلہ کیسے کریں؟ تو حضرت علی نے کہا بڑے تم پریشان آئے تو یہ بھی کوئی بات ہے. دونوں بیویوں کا تھوڑا تھوڑا دودھ نکال کے تولو، جس کا دودھ وزنی بیٹا اسی کا ہے. کہا حضرت جی یہ مسئلہ آپ نے کیسے نکالا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے نکالا ہے. کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے بیٹے کے 2 حصے رکھے ہوئے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ رکھا ہوا ہے. تو جب اللہ کسی کے گھر میں بیٹا دیتا ہے تو دودھ بھی وزنی ہوتا ہے، اس لیے کہ ڈبل وزن کا ہوتا. انہوں نے دودھ نکال کے تولا، مقدار 1 جتنی،
اس کا آدھا کلو دودھ اس کا 1 کلو، وزن کیا تو پورا ہو گیا. پیمانے رکھے گئے تو وہ ناپنے میں اور تھا، تولنے میں اس کا دودھ وزنی نکلا. جب دودھ وزنی نکلا تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ فرمانے لگے جس کا دودھ وزنی بیٹا اسی کا ہے. اللہ ڈبل وزن کا دودھ عطا کرتا. اب مسئلہ کہاں سے نکلا بولیے؟ لیکن ہر بندہ نکالنے کی طاقت. یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے. صحابہ کے زمانے میں ضرورت نہیں تھی صحابہ کو. ایک تو وہ اتنی لاپرواہی کی نماز نہیں پڑھتے تھے جتنی ہم پڑھتے ہیں. اتحیات میں بیٹھے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے. اتحیات میں بیٹھ کے بندے پوچھتے ہیں آگے، کہتے ہیں حضرت میں اتحیات میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، ساری پڑھ لی ہے، وہ تو رکوع کا وقت ہے تو یاد آیا کہ یہ تو اتحیات ہے. اتنی لاپرواہی کی پہلے تو وہ نمازیں نہیں پڑھتے. پھر اگر کسی کو غلطی ہو جاتی تو سامنے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ والضحیٰ موجود تھا، وہ حضور سے پوچھ لیتے. جب وقت گزرنے لگا نا، تابعین کا زمانہ آیا تو پھر مسئلہ بنا. ایک تو تھوڑا تھوڑا مشکات نبوت سے لوگ دور ہوئے تو لاپرواہی بھی آنے لگی. اب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ سورۃ فاتحہ بھول جائے تو کیا کریں. رکوع میں بندہ چلا گیا تو رکوع تو کر لیا لیکن سبحان ربی العظیم نہیں یاد رہا تو کیا کرے. سجدے میں گیا سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا تو کیا کرے. اب مسائل بنے، اب ضرورت ہوئی. امام اعظم نے اصول فقہ مرتب کی، ہمیں بتایا کہ نماز میں فرض کیا ہے، نماز میں واجب کیا ہے، نماز میں کیا شے ضروری ہے اور کیا شے ضروری نہیں ہے. وہ بھی انہوں نے حدیثیں سامنے رکھی کہ نبی پاک نے کس کس بات کی کتنی تاکید کی، کس کس بات کی زیادہ تاکید نہیں فرمائی. پھر انہوں نے مسئلہ بتایا کہ قیام کرنا فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے، لیکن رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے. اگر کسی کی رہ بھی جائے گی تو اس کی نماز ہو جائے گی. قوما کرنا فرض ہے، سجدہ کرنا فرض ہے، لیکن سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت ہے. رہ بھی گیا تو نماز، جو سجدہ ہی نہیں کرے گا اس کی نہیں. تو یہ اصول بنائے امام اعظم نے. امام اعظم کون تھے؟ کپڑے کے ایک بہت بڑے تاجر تھے، ان کے بیٹے تھے، پورا نام تھا نعمان بن ثابت. امام اعظم ان کا لقب ہے، ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے. لوگ جب اپنی مرضی کی باری آتی ہے تو حرم شریف کے حوالے دینے شروع کر دیتے ہیں. حرم شریف میں جو ہوتا ہے، حرم شریف میں نے کہا چلو وہی مان لو. مسجد نبی میں باب بلال سے داخل ہو جاؤ یا باب ہجرت سے داخل ہو جاؤ. مسجد نبی میں جب داخل ہوگے، اندر مسجد کے قدم رکھو گے دونوں دروازوں سے جا کے، تو جو کھلا سین ملے گا اس سین کے اوپر جو سامنے نظر ڈالو گے تو 4 اماموں کے نام لکھے ہوئے فقہ کے. جو سب سے پہلا نام لکھا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا لکھا ہوا ہے. آج بھی مسجد نبی میں، آج بھی. دوسرا امام شافعی کا، تیسرا حضرت امام مالک کا، چوتھا امام محمد بن حنبل کا. اور آج بھی فقہائے مکہ اور مدینہ جب فتویٰ دیتے ہیں تو امام محمد بن حنبل کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں. اور ہر جگہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم فقہ کے ماننے والے مقلد ہیں امام محمد بن حنبل کے. وہ اعلان کرتے ہیں، انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا. ایک پوری دنیا کی لوگ تو کسی نہ کسی امام کی تقلید کریں اور ایک چھوٹی سی جماعت اٹھ کے کہے نہیں ہمیں ڈائریکٹ سمجھ آئی ہے. تو کیسے بھائی تمہیں سمجھ آ گئی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت تھا، کوفے میں پیدا ہوئے تھے، صحابہ کے شاگرد تھے. 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. باپ تاجر تھے. آپ فرماتے ہیں میں سیانا ہوا تو تجارت میں لگ گیا. ریشمی کپڑے کا کاروبار تھا، بہت بڑا گھرانہ مالدار تھا ہمارا. میں گلی سے گزرتا تھا، رستے میں امام شافعی کا مدرسہ تھا. میں بچوں کو پڑھتے دیکھتا تو مجھے شوق ہوتا. اکثر میں وہاں 2-4 منٹ 10 منٹ قیام کرتا. ایک دن امام شافعی نے بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹے کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کپڑے کا کام کرتا ہوں. تو کہنے لگے تیرے چہرے میں بڑی چمک ہے، تیرے چہرے میں بڑی روشنی ہے، مجھے لگتا ہے میرا رب تجھ سے کوئی بڑا ہی کام لینے والا ہے. تو آ نہیں جاتا، پڑھ نہیں لیتا. اقبال کہتے ہیں اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. اللہ کرے کسی کو کوئی مل جائے، کسی کو کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے. میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. اللہ کرے کوئی مل جائے. فرماتے امام شافعی نے میری بات ہوئی تو میں حضرت حماد کے مدرسے میں داخل ہو گیا. امام حماد بہت بڑے مفتی تھے، سند بھی سن لے. امام اعظم شاگرد ہے امام حماد کے، اور امام حماد شاگرد ہے حضرت ابراہیم نخعی کے. حضرت ابراہیم نخعی شاگرد ہے حضرت علقمہ کے، اور حضرت علقمہ شاگرد ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے.
اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں جن کی ڈیوٹی تھی نبی پاک کا ڈنڈا مبارک کا سا اٹھانے کی، حضور کے جوتے اٹھانے کی، ڈائریکٹ نبی پاک سے علم دین حاصل کیا کرتے. یہ سند ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی. حضرت امام اعظم